یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 103 تا 110 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پس کفر کیا انہوں نے ان کے مقابلے میں، سو دیکھیے کیسا انجام ہوا مفسدوں کا۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، میں رسول ہوں اللہ رب العالمین کا، میں قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر جو سچ اور حق ہو۔ لایا ہوں تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی، سو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ وہ بولا، اگر تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر تو لے آ اس کو اگر تو سچا ہے۔ تب ڈال دیا انہوں نے اپنا عصا، تو اسی وقت ہو گیا وہ بڑا اژدہا، اور نکالا اپنا ہاتھ اسی وقت تو وہ سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو۔ بولے سردار فرعون کی قوم کے، یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے، نکالنا چاہتا ہے تم کو تمہارے ملک سے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے۔ مذکورہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا گیا، اور ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط اور شعیب علیہ السلام کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ آیات سے مراد تورات کی آیات بھی ہیں، پوری تورات بھی، اور آیات سے مراد قرآن مجید میں معجزات بھی فرمایا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام معجزات بھی لے کر آئے، اور مستقل ایک کتاب تورات بھی ان پر نازل ہوئی۔ اور فرعون اس زمانے میں بادشاہ مصر کا لقب ہوا کرتا تھا،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام قابوس بیان کیا گیا ہے، تو قرآن مجید کے اندر اس کا نام نہیں بلکہ اس کا لقب فرعون ذکر کیا گیا، جو کہ اس زمانے میں بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نشانیاں لے کر ان کی طرف آئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو فرمایا کہ آپ دیکھیے کہ ان کا حشر کیا ہوا، انجام کیا ہوا، کہ یہ لوگ زمین پر فساد پھیلانے والے تھے۔ دوسری آیت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس حق اور سچ لے کر آیا ہوں، اور میری نبوت و رسالت اور منصب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں تم سے کوئی غلط بات نہ کروں، لہٰذا میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ پیغام حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں ہے، میں اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کر رہا، اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی کرنا تو خیانت ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، خیانت سے اور ہر گناہ سے پاک ہوں، تم سے حق بات کر رہا ہوں، اور تمہاری طرف میں اللہ کی واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اب بجائے اس کے کہ فرعون اس بات کو قبول کر لیتا، مان لیتا، لیکن اس نے معجزات کی فرمائش کی کہ آپ جس معجزے کی بات کر رہے ہیں وہ معجزہ میرے سامنے ظاہر کیا جائے اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو فوری طور پر وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور ثعبان اس اژدے کو کہا جاتا ہے جو بڑا ہو اپنی صفت میں، اور آگے مبین فرما کر بتا دیا کہ واضح طور پر، یعنی یہ کوئی شعبدہ بازی نہ تھی اور آنکھوں کا دھوکہ نہ تھا، بلکہ اس لاٹھی کا سانپ بن جانا ایسا نہ تھا کہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے یا چند لوگ دیکھ سکیں، بلکہ سب نے دیکھا، اور دربار میں سب کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اس اژدہے نے فرعون کی طرف منہ پھیلایا تو وہ گھبرا کر تخت شاہی سے اتر کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے پناہ لے لی، اور دربار کے ہزاروں آدمی اس کی دہشت سے مر گئے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک معجزہ تھا اور بڑا معجزہ تھا، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں کے حالات کے مطابق یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اس زمانے میں مصر میں جادو کا بڑا چرچا تھا، اور لوگ جادو پر بڑا یقین رکھا کرتے تھے، اور جادوگر وہاں موجود تھے۔ دوسری چیز فرمائی کہ چونکہ اس نے معجزے کی بات کی تھی فرعون نے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا معجزہ ظاہر کیا کہ اپنے دامن میں ہاتھ ڈالا، اور جب اسے باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا روشن ہاتھ تھا، سفید ہاتھ تھا، اور کبھی اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ کبھی یہ سفید ہو جانا کسی اور وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفید ہاتھ نہ کسی بیماری کی وجہ سے تھا نہ کسی اور وجہ سے، بلکہ سفید ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر روشنی بھی موجود تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے مطالبے پر اس کے سامنے یہ دو معجزات دکھائے۔ اس میں ایک اشارہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عصا کا معجزہ پیش کیا اس میں یہ تھا کہ اس وقت کے جادوگر اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائیں گے، اور یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ایک معجزہ ہے۔ اور دوسرا جو ہاتھ کا روشن ہو جانا، یہ اس طرف اشارہ تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نور اور ہدایت رکھتی ہیں، اور اس کی اتباع کرنا دین اور دنیا دونوں کی فلاح کا باعث ہوگا۔ جب یہ چیزیں فرعون کے سامنے اور اس کے جو سردار اس کے دربار میں موجود تھے سامنے ظاہر ہو گئیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ معجزات دیکھ کر انہوں نے قوم سے خطاب کیا کہ یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے، یعنی انہوں نے جادو کا بھی مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد انہیں یہ واضح معلوم ہو گیا
کہ یہ جادو نہیں، جادو سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، اس لیے بڑا جادوگر کہنے لگے، ساحر علیم، کہ ایسا جادو کہ جو عام آدمی یہ جادو پیش نہیں کر سکتا، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بڑے جادوگر ہیں، کوئی اعلیٰ درجے کے جادوگر ہیں جو انہوں نے یہ چیز پیش کی ہے۔ قوم فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو عام جادوگروں کے جادو سے الگ پایا، تو اس لیے مجبور ہو گئے کہ یہ کہنے پر کہ آپ بڑے جادوگر ہیں اور عام جادوگر اس قسم کی چیزوں کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ چاہتا ہے اس قسم کی چیزیں پیش کر کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اپنے ملک سے نکال دے اور خود بادشاہ بن جائے۔ تو اے قوم کے سرداروں، تمہاری کیا صلاح ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معجزات کے دیکھنے کے بعد تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو کہ میں اب کیا قدم اٹھاؤں؟ اس کا جواب آیت کے اگلے حصے کے اندر آ رہا ہے۔ تو آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دینے کی کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر حق کے پیغام کے ساتھ بھیجا، تو قوم برائی کے اندر، گمراہی اور ضلالت کے اندر مبتلا تھی، تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نبی اور رسول ہونے کی تصدیق کے لیے اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے، اور یہ معجزات وہ ہوتے تھے کہ عام انسان اس کے کرنے پر قادر اور صادر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہوا کرتے تھے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اور نصرت موجود ہے، اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دیے جاتے تھے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ قوم فرعون کے سردار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کیوں کہنے لگے؟ تو جواب میں فرمایا گیا کہ فرعون اور اس کے سردار اور قوم فرعون نے مشاہدہ جادو کا ہی کیا تھا، یعنی وہ چیزیں جو ان کے عام طور پر ان کے بس میں نہیں ہوا کرتی تھیں، خرق عادت ہوتی تھیں، عادت کے خلاف ہوا کرتی تھیں، تو انہیں دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو جادوگر عام طور پر جادو کے ذریعے سے، وقتی طور پر نظر بندی اور شبدہ بازی کے ذریعے سے ایسی چیزیں پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو قوم فرعون اور قوم کے سرداروں نے، فرعون کے سرداروں نے تو اس چیز کو کبھی مشاہدہ ہی نہیں کیا تھا، وہ ساری زندگی فرعون کو اپنا الہ اور خدا مانتے رہے اور جادوگروں کو اپنا رہبر سمجھتے رہے، اور جادوگر شعبدہ بازی کے ذریعے سے اپنی دھاک ان کے اوپر بٹھاتے رہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد وہ اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے تھے کہ یہ بھی ایک جادو ہی کی قسم ہے، حقیقت سے انہیں واقفیت نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتایا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہے جو اللہ نے مجھے یہ قوت عطا فرمائی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ معجزہ اور جادو میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جادو کرنے والے عام طور پر ناپاکی اور گندگی میں رہتے ہیں، اور جتنی زیادہ وہ ناپاکی اور گندگی میں رہیں گے اسی قدر ان کا جادو زیادہ چلتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام طہارت اور نظافت اور لطافت کا مرکب ہوتے ہیں، اور طبیعت ان کی اسی طرف ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کھلا ہوا فرق ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں پر کسی کا جادو چلتا نہیں ہے، ان کے مقابلے میں، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے مقابلے میں کسی کا جادو چلتا نہیں، کامیاب نہیں ہوتا، جیسا کہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کو زیر کرنے کے لیے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زیر کرنے کے لیے جادوگروں نے اس معجزے کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔